إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله عز وجل في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، ہم الحمدللہ اسلامی مہینے شعبان کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور باقی تقریباً 16-17 دن جو ہیں وہ رمضان کے باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ برکتوں والا مہینہ شروع ہو جائے گا. شعبان کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. اس مہینے میں بہت زیادہ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں، لوگ ان کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا و مولا آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں کیا روٹین تھی. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس نے جب سے جو ہے وہ سن بلوغت تک پہنچا ہے، یعنی بالغ ہوا ہے، سن رشد تک پہنچا ہے، تو اس کے بعد ساری زندگی جو ہے اس نے اللہ کی عبادت کرنی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی. میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں دین کی رہنمائی کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے حکم کے بغیر، آپ کی سنت کے بغیر ہم کسی دن کو اسپیشل کر سکتے ہیں، خاص کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں. کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا کہ جی یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، 15th نائٹ ہے، لیلۃ النصف شعبان ہے، شب برات ہے، آج کی رات جو ہے وہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس کی ذرا تھوڑی سی ہم حقیقت سمجھتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ قیام کی وجہ سے سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا پاؤں کے اوپر. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے آپ کو مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی سنت تھی.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی زندگی بھر کا یہی معمول تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے حوالے سے میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی نا وہ یہ تھی، کانا احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، کہ مہینوں میں سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ مہینہ اللہ کے نبی کو شعبان کا تھا روزہ رکھنے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے، حتیٰ یصلہ ثم یصلہ رمضان، حتیٰ کہ رمضان آ جاتا. ابو داؤد کی روایت ہے. آپ کی ایک اور روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما، میں نے اللہ کے نبی کو کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے شعبان سے زیادہ جو ہے نہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. کان یصومہ الا قلیلا، پورا مہینہ ہی آپ کے نفلی روزے ہوتے، بہت کم جو ہے وہ چھوڑا کرتے تھے. اللہ اکبر، بل کان یصومہ کلہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، تقریباً پورا مہینہ آپ کا نفلی روزوں میں گزر جاتا. اسی طرح میری اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، کنٹینیوسلی 2 مہینے میں نے اللہ کے نبی کو روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ اتنے نفلی روزے رکھتے تھے؟ حضرت اسامہ بن زید، نسائی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن تصوم من الشہر ما تصوم من شعبان، کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ذاک شہر یغفل عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غفلت کر جاتے ہیں، لوگ اس میں لیزی ہو جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں بسر نہیں کرتے. فرمایا بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ جو شعبان ہے اس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بندوں کے عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بڑی بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وجہ تھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی. اور میرے بھائیوں، جو شب برات جس کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں مشہور کر دی گئی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی خاص عبادت منقول ہے؟ صحابہ نے بیان کیا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت آتی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، جسے امام البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور ابن حبان اور کئی اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن شیخ البانی نے اس کی سند کو درست قرار دیا ہے. اور اس کے بیان کرنے والے معاذ بن جبل، ابو ثعلبہ الخشنی، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق، عوف بن مالک اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. اور یہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں رات ہوتی ہے نا شعبان کی، لیلۃ النصف شعبان، تو فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جب درمیانی رات آتی ہے، 15ویں رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. یطلع اللہ، اللہ متوجہ ہوتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے. اور فرمایا پھر اس کے بعد فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 بدقسمتوں کے. 2 بدقسمت جو ہے وہ معافی کے حقدار نہیں بنتے. اور وہ کون سے بدقسمت ہیں؟ فرمایا إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس لیے کہ مشرک کی معافی اللہ کے کاغذوں میں ہے ہی نہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کی معافی اللہ کے ہاں نہیں.
اور دوسرا بندہ جو اس رات معافی سے محروم رہ جاتا ہے مشاہن، وہ کینہ پرور ہے، وہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ اور کدورت اور بغض اور نفرت رکھتا ہے، دشمنی کے جذبات رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اور یہ روایت جو ہے، اس کے علاوہ جتنی روایات اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معاف کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں ساری کی ساری موضوع من گڑت اور ضعیف ہیں، کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو ہے وہ جنت البقیع گئے اور وہاں جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، یہ بھی بات جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور جو صحیح بات ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میرے ہاں آپ کی باری تھی، میرے پاس آپ تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے وہ اپنے بستر کے اوپر جو ہے وہ درست کی ہے، لیٹ گئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے ہیں اور مجھے دیکھا ہے، اور میں نے یہ ایسے اپنے آپ کو دکھایا جیسے میں سوئی ہوئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل گئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے گھر سے باہر نکلی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے جا رہی ہوں، حتیٰ کہ آپ جنت البقیع پہنچ گئے، بقیع الغرقد پہنچ گئے، جو مدینے کا قبرستان تھا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اہل بقیع کے لیے دعا کی، اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑنے لگے، واپس گھر آنے لگے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پہلے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، میں چلتی تھی، آپ تیز چلتے تھے، میں تیز چلتی تھی، آپ بھاگتے تھے، میں بھاگتی تھی، اور میں اس طرح آپ سے پہلے آ کے بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں اور آ کے کہا عائشہ تمہیں سانس کو چڑھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چل کے آئی ہو، بھاگ کے آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتخبرینی، عائشہ تم بتاتی ہو کہ لطیف الخبیر مجھے بتا دے، کہاں گئی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی سے کچھ بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ قد نبانی العلیم الخبیر، اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تجھے اس بات کا خوف تھا کہ آج باری تیری تھی، تیرے پاس میں نے رہنا تھا، اور میں تجھے چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا، تیرے اوپر زیادتی کروں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ اور اللہ کا رسول کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر فإن جبریل آتانی، جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جب ازواج مطہرات رات کے سونے کے کپڑوں میں ہوتی ہیں تو جبریل جو ہے وہ حجرہ نبی کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بھی آہستہ سے آواز دی کہیں عائشہ نہ اٹھ جائے، اور میں نے بھی عائشہ تجھے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اللہ نے ہمارا ربک، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ ان تذهب الى بقیع الغرقد، جاؤ جنت البقیع میں، اور وہاں پہ جو مسلمان مدفون ہیں، دفن ہیں، ان کے لیے اللہ سے استغفار اور اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور میں نے ان کے لیے دعا کی، اور فرمایا وہ جو سایہ مجھے نظر آیا تھا، مجھے شک پڑ گیا تھا ایک سائے کا مجھے کہ میرے آگے آگے ایک سایہ ہے، عائشہ وہ تو ہی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ اگر کبھی قبرستان جانے کا موقع ملے یا کسی میت کے لیے دعا کرنے کا موقع ملے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اللہ اے قبرستان کے باشندوں، قبرستان میں رہنے والوں، اے قبرستان کے مکینوں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، لیکن ان کے لیے من المسلمین والمؤمنین، جو مسلمان اور مومن ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، اللہ تم پہ بھی رحم کرے، ہم پہ بھی رحم کرے، اور ایک وقت آئے گا تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ایک وقت آئے گا ہم نے بھی آ کے تمہیں مل جانا ہے، ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو جنت اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی اس رات جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات بڑے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، عمر کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں سورہ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. وہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کس رات نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ قدر کی رات نازل ہوا. اور قدر کی رات کب ہے؟ وہ رمضان کے مہینے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اسی رات اللہ فیصلے فرماتے ہیں. ہاں میرے عزیز بھائیو، جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ پاک جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، میرے اللہ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو ہر رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے فأعطیہ، میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے نامہ عمل کو گناہوں سے صاف کروں. یہ ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 دن اسپیشل اللہ نے میری امت کو دیے، ایک منڈے کا دن اور ایک تھرسڈے کا دن. فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. فرمایا اللہ منڈے اور تھرسڈے کے دن جو ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انتظار کرو. تفتح ابواب الجنہ. فرمایا فیغفر لکل عابد، ہر بندے کو ان 2 دنوں میں معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے الا لمشرک او مشاہد. جو مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور جو دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ رکھنے والا. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انظروا، انتظار کرو، حتیٰ یستلیحا، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. میرے عزیز بھائیوں، وقت ختم ہو گیا. جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ شعبان کی برکتیں نصیب کرے، اللہ یہ آج جو درمیانی رات ہے، اس رات میں جن کو اللہ نے مغفرت کے پروانے جاری کرنے ہیں ان میں ہمیں شامل کر لے. میرے بھائیوں، اپنے دلوں کا آپریشن کلین اپ کر لو، دلوں میں پیار اور محبت بھر لو، دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور کدورت اور نفرت کو نکال دو، محبت کو پیدا کر لو. اللہ کی قسم تمہیں اللہ کی طرف سے معافی نامہ نصیب ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العزت ہمیں شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کو مغفرت کے پروانے جاری ہونے ہیں. اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ شرک نہ کریں. اللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، تیری ذات کے علاوہ ہم کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، تیری ذات کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرتے. اور اللہ تیرے بارے میں ہمارا ایمان یقین ہے کہ تو ہی نفع دینے والا ہے، نقصان تیرے حکم سے آتا ہے، بیماریاں تیرے حکم سے آتی ہیں، بیماریوں کو اٹھانے والا بھی اللہ تو ہے. اور اللہ ہمارے اسی عقیدے کی لاج رکھتے ہوئے اہل توحید میں ہمیں شامل فرما، مشرکین کی فہرست نکال کے اہل توحید میں شامل فرما دے. اور میں خطبہ ختم کرتے ہوئے بیماروں کے لیے دعا کی التجا کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنے بیٹے عمار زبیر اسحاق کے لیے، اس کے لیے دعا کریں. پچھلے ہفتے اس بیچارے کا 45 آور کا یا 46 آور کا آپریشن، اتنا لمبا آپریشن ہوا، اور اب پھر مجھے اس کے دادا نے بتایا کہ وہ پھر آپریشن کے لیے اس کو آج لے جایا جائے گا. اللہ پاک اے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے مولا، اے یعقوب پیغمبر کو بینائی عطا کرنے والے مولا، اے اپنے ایوب پیغمبر کی بیماریاں کاٹنے والے مولا، اپنے اس ہمارے بچے کو اللہ پاک اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ شفا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا فرمائے. یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، منظور صاحب کے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں. اور یقین مانیے ہم یہاں تک دعا کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہماری اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ آپ سے دور ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک وہ دعا کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اور الحمدللہ کتنے لوگوں کو
یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے معجزے دکھائے ہیں، اللہ پاک نے معجزے دکھائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک، اللہم داوہم بدوائک، اللہم احفظہم کما تحفظ عبادک الصالحین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔